السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں منیر احمد مکی، آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، طواف کے مناظر دکھاتا رہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا مقصد یہی ہے، جہاں انسان ہمارے دوست احباب انٹرنیٹ سے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوست احباب بیت اللہ کی زیارت دیکھتے رہیں، بیت اللہ کے طواف کے مناظر دیکھتے رہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی اجر اور ثواب ہے۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو یعنی کسی کی تصویر نمایاں نہ ہو، یعنی کہ کوئی عورت ہے، خواتین حضرات ہیں، ان کی تصویر بالکل ظاہر نہ ہو، یعنی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے، تو ہمارا مقصد یہ بھی ہے۔ ناظرین، بیت اللہ کی طرف آنا، دور دراز کا سفر کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام ان کا بھی طریقہ رہا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل سفر کر کے بیت اللہ کی طرف، حج کی طرف آتے تھے۔ مشکات، اس کی ایک شرح ہے مرکات، اس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 حج کیے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے طرف سے یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے 120 حج کیے ہیں۔ 80 بھی آتا ہے روایت میں، 120 بھی آتا ہے، 50 بھی آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کچھ حج پیدل کیے ہیں اور کچھ حج سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کی طرف ہیں۔ ناظرین، دور دراز کا سفر کرنا، بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کے لیے سفر کرنا، یہ جائز ہے۔ 3 مساجد کا اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سفر آپ کر سکتے ہیں، یعنی اجر اور ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، بیت اللہ کی طرف آپ سفر کریں۔ نمبر 2، مسجد نبوی کی طرف سفر کریں، باعث برکت، باعث ثواب ہے، ہر قدم پہ اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی طرف آپ سفر کریں گے تو اللہ رب العزت ہر قدم پر نیکیاں، ہر قدم پر خطا غلطیاں اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ 3 مساجد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ السفر قطعۃ من العذاب، یعنی کہ سفر کرنا عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حاجات کو، ضروریات کو پورا کر لے، فلیعجل الی اہلہ، فرمایا کہ جلد از جلد اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی سفر کے اندر انسان کا کھانا پینا، انسان کے عبادات میں خلل، نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر تھکاوٹ، پریشانیاں وہی سمجھ سکتا ہے جو بڑے بڑے سفر کرتا ہے، چاہے چھوٹا بھی ہو، لیکن آپ کتنے مشکلات میں ہوتے ہیں۔ کسی رشتہ دار کو ملنا، کسی کو دور دراز کا سفر کر کے جانا کتنا یعنی کہ مشکل اور تھکان کا ہے۔ نمازوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ
اس کے اندر بھی معاملات پیش آ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ جب سفر کر چکے تو آپ جلد از جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں تاکہ اپنے معمولات کریں. نماز کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی, اس چیز کی پابندی کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. مسجد حرم کی طرف, مسجد نبوی کی طرف اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کریں, ان کی زیارت کریں. باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.